پیارے بچوں، یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ میں اپنے اسی چینل سے آپ کو مزے کی کہانیاں سنانے والی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے سب سے پہلی کہانی لے کر آئی ہوں اور وہ میں آپ کو ابھی سناؤں گی، لیکن میں اس سے پہلے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کس بچے کو اپنے ابو بہت اچھے لگتے ہیں؟ سب کو اچھے لگتے ہیں، ویری گڈ۔ مجھے بھی اپنے ابو بہت اچھے لگتے ہیں۔ بھائی ابو ہوتے ہی بہت اچھے ہیں، وہ اتنا کام کرتے ہیں ہمارے لیے، آفس جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ ہمیں اپنے ابو کی بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ تمام انسانوں کے ابو ہیں اور ان کا لقب ہے ابو البشر۔ بعض بچوں نے انہیں پہچان لیا ہے، جی بالکل ٹھیک نام لے رہے ہیں آپ، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ان کی پیدائش کے متعلق ہے اور وہ اس کہانی سے میں آپ کو سنانے والی ہوں۔ پیارے بچوں، ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی محفل میں ایک اعلان کیا اور فرمایا کہ بھئی زمین پر میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے موجود ہیں تو پھر ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین کے مختلف حصوں سے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی لے کر آؤ۔ اب یہ رنگا رنگ مٹی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے مکہ اور طائف کے درمیان میں رکھا اور اپنی رحمت کی بارش برسائی۔ اتنی بارش برسائی کہ وہ مٹی نتھر کے صاف ستھری ہو گئی۔ کچھ عرصہ تک بھیگی ہوئی مٹی اسی طرح پڑی رہی۔ پھر مٹی میں خمیر یعنی لیس پیدا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پانی سے گوندھا اور اعضاء بنائے یعنی ہاتھ، پیر، انگلیاں، ہڈیاں اور ہڈیوں کے جوڑ وغیرہ۔ اس طرح پورا مجسمہ تیار ہو گیا۔ پھر اس مجسمے کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 40 سال تک یہ مجسمہ پڑا رہا تاکہ سوکھ جائے۔ سوکھتے سوکھتے مجسمہ اتنا سخت ہو گیا کہ اس کی مٹی کھن کھنانے لگی۔ اب مجسمہ کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے اس مجسمے میں روح پھونک دی۔ روح مجسمے کے اندر اندھیرے سے گھبرائی اور واپس لوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 3 بار اندر جانے کا حکم دیا۔ آخر کار یہ روح مجسمے کے سر کی طرف سے اندر داخل ہوئی۔ روح کا اندر جانا تھا کہ وہ مجسمہ گوشت پوست ہڈی پٹھے والا انسان زندہ ہو گیا۔ اس میں ارادہ اور شعور، عقل اور جذبات سب پیدا ہو گئے۔ مٹی کا بے جان مجسمہ زندہ ہو گیا، باتیں کرنے لگا، ہاتھ پیر چلانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام آدم رکھا۔ پھر ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جنت سے ایک خوبصورت پوشاک لائے۔ آدم علیہ السلام کو جنت کے کپڑے پہنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نئے انسان کو تمام چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں سکھا دی۔ اللہ تعالیٰ اس نئے انسان کو فرشتوں سے ملوانا چاہتے تھے، اسی لیے ایک زبردست تقریب سجائی گئی۔ جنت کے ایک حصے میں جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، درختوں پر خوش الحان پرندے نغمے گا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک سونے کا تخت بچھوایا۔ آدم علیہ السلام کے سر پر خوبصورت تاج سجا کر انہیں تخت پر بٹھا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے چیزوں کے نام معلوم کیے۔ فرشتوں کو کچھ معلوم نہ تھا۔ انہوں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ فرشتے بولے، اے ہمارے رب، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، جس طرح کلاس میں آپ کا زبانی ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اسی طرح آدم علیہ السلام نے فر سب کچھ سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ بچوں، ویسے تو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی کرنا چاہیے، کسی انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے، مگر اس وقت تو خود اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تھے۔
فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے تو بس فوراً عمل کرنا چاہیے۔ جھٹ سے کروڑوں فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان اکڑ کر کھڑا رہا۔ بچوں، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ شیطان ہمیشہ سے نافرمان نہیں تھا، وہ پہلے بہت ہی نیک اور عبادت کرنے والا تھا۔ شیطان کا اصل نام عزازیل تھا۔ عزازیل ایک جن تھا، وہ بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ترقی دے کر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ بچوں، اب سب فرشتے سجدے میں تھے، مگر شیطان بدتمیزی سے منہ پھلائے کھڑا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا تو بولا، میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں آدم سے بہتر ہوں، تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ فرشتے حیرت سے شیطان کی اس بدتمیزی کو دیکھ رہے تھے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کو غرور اور گھمنڈ کرنا سخت ناپسند ہے۔ انہوں نے شیطان کو ڈانٹ کر مردود کہا اور اسے محفل سے اور جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ شیطان نے جاتے ہوئے کہا، میں آدم کو اور اس کی اولادوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جو چاہے کر لے، جو میرے فرما بردار بندے ہوں گے اور جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے وہ ہرگز تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، اور جو تیری پیروی کرے گا اور تیرا ساتھی بنے گا، میں انہیں اور تجھے دونوں کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ شیطان نے کہا، تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے اور میری رسی کو دراز کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، جا، تجھے قیامت تک کی مہلت دی اور تیری رسی کو دراز کیا۔ شیطان جنت سے نکل گیا، مگر آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا اور اس نے آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ اب آگے کیا ہوا بچوں، یہ جاننے کے لیے آپ کو اگلی کہانی سننی ہوگی، اور اس اگلی کہانی کا نام ہے حوا علیہ السلام کی پیدائش۔ پیارے بچوں، اس کہانی میں جو الفاظ مشکل ہیں میں آپ کو ان کے معنی بتاتی ہوں۔ مشکل الفاظ اور معنی۔ نائب، اس کے معنی ہیں نمائندہ۔ کھن کھناتی مٹی، ایسی خشک مٹی جس کو بجانے سے آواز آئے۔ خوش الحان، اچھی آواز والے۔ مردود، اللہ کی رحمت سے دور۔ بچوں، یہ لفظ صرف شیطان کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ پیروی کرنا، کہنا ماننا، نقش قدم پر چلنا۔ ٹھان لینا، کسی بات کا پکا ارادہ کرنا۔